السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ اصحاب کہف کا کتا کیا جنت میں جائے گا؟ اگر جائے گا تو اپنی کس وجہ سے جائے گا جنت میں؟ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اصحاب کہف کے کتے کی جنت میں جانے کی وجہ سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اصحاب کہف تھے کون؟ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت برا ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگ بت پرستی کرنے شروع ہو گئے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا شروع کر دی تھی۔ اور اس وقت کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اتنا ظالم تھا کہ جو انسان بھی بت پرستی نہیں کرتا تھا وہ اس کا سر قلم کر دیا کرتا تھا۔ اصحاب کہف بادشاہ کے معزز درباری تھے۔ یہ لوگ یعنی اصحاب کہف بت پرستی اور صاحب ایمان سے بہت بیزار تھے۔ دقیانوس جیسے ظالم بادشاہ سے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں چلے گئے اور وہاں جا کے پناہ حاصل کر لی تاکہ بادشاہ کے آدمی ان کو یہاں پر تلاش نہ کر سکیں اور یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں۔ جب یہ لوگ غار میں جا رہے تھے تو ان کو ایک راستے میں ایک چرواہا بھی ملا جو کہ بہت نیک تھا اور اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا تھا۔ جب اس چرواہے کو پتہ چلا کہ آپ لوگ اصحاب کہف ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ جانے پر اصرار کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ آ گیا۔ اس نے اپنے تمام جانوروں کو آبادی کی طرف رواں کر دیا مگر اس کا پالتو کتا اسے علیحدہ نہ ہو سکا۔ پھر یہ دونوں اسی طرح اصحاب کہف کے ساتھ غار میں چلے گئے۔ قرآن مجید میں 3 وجہوں کی وجہ سے کتے کو نجس العین جانور قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 عادتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو نجس العین جانور کہا گیا ہے؟ پہلی عادت تو یہ ہے اس کی، جب اللہ تعالیٰ صبح سویرے لوگوں کو مال عطا کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ تمام نعمتیں عطا کر رہا ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، تب کتا سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا اور اس وقت سو جائے گا منہ اٹھا کے جب اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں لوگوں کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری کتے کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی کتا اپنے ہم جنس کو دیکھتا ہے تو وہ ہمیشہ بھونکتا ہے، یعنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اور تیسری فطرت کتے کی یہ ہے کہ وہ اپنی بھوک مٹا کر بچی کچی غذا کو مٹی میں گڑھا کھود کے اس میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ غذا کوئی اور جانور حاصل نہ کر سکے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر کتا اتنا ہی ناپاک اور نجس العین جانور ہے تو اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ جب بادشاہ کے آدمی اصحاب کہف کو ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو وہ لوگ اس غار کی طرف بھی آئے تھے، مگر اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا مگر وہ چپ رہا اور سر نیچے کر کے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ یہ سارا عالم دیکھ کر بادشاہ کا وزیر بولا کہ اگر یہاں پہ کوئی بھی انسان ہوتا یا کوئی بھی شخص ہوتا ہے تو یہ کتا لازمی بھونکتا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے پھر چلے گئے اور اس طرح یہ اصحاب کہف اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے۔ کتے نے اپنی ایک فطرت چھوڑی تو حکم خدا ہوا کہ یہ کتا جنتی ہے اور جنت اس حلال ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ساری باتیں بتانے کا آپ لوگوں کو ایک ہی مقصد ہے کہ اگر اصحاب کہف کا کتا اپنی ایک عادت کو چھوڑ کے جنت میں جا سکتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں؟ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی ہے جو زور زور سے چیخ رہی ہے، میں اس سے نظریں چرانا بھی چاہ رہا ہوں مگر میں کیا کروں؟ میں یہ سب عادتیں ایک اور مخلوق میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ لوگ اس بات کا فیصلہ خود ہی کر لیں کہ کیا یہ عادتیں ہم میں نہیں؟ آپ اور میں کیا اس فطرت کا شکار نہیں ہو گئے؟ شاید ہیں۔ ساری رات فضول کاموں میں گزار کر طلوع آفتاب میں سو جانا، کیا یہ میری اور آپ کی عادت میں سے نہیں؟ اپنے گھر والے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، کیا ہماری عادتوں میں سے نہیں؟ اپنی غذا کو پورا کرنے کے بعد باقی غذا کو فریج میں رکھ دینا اور خراب ہونے پر اس کو پھینک دینا، کیا ہماری عادتوں میں سے نہیں؟ ہمارا پیارا اللہ ہمیں اتنی پیاری مثال سے سمجھا رہا ہے کہ اگر وہ کتا ایک اپنی عادت چھوڑ سکتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم لوگ تو اشرف المخلوقات ہیں اور سب سے افضل مخلوق ہیں، آخر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو دوستو اسی طرح ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، باقی چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اللہ حافظ۔